ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو. نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے. حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر. سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگے، یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے. سب حضور کو مانگ رہے ہیں. کریم نے دعا. آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا. عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو. اوے مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو. لے جاؤ نا. دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں. شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا. آ گئے ہیں تو آنے دو. پیچھے حضور تشریف فرما ہے. کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر. کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں. تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے. کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں. وہ کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے. کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا. او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے. حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے اس پر کبھی بندہ غور کرنا. حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا. حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا. حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے. تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے عمر کو بھی علم دیا. اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے. یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے. حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں. اور کئی دفعہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم. ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے. عزیز دوست آپ غور کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہے. یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں. یہ بخاری ہے. حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا.
عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں, تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین, اٹھنا دین, بیٹھنا دین, بولنا دین, آنا دین, فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین, عمر کا رو دینا بھی دین, فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین, احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے, آخری وقت تھا, زخم لگا ہوا تھا, خون بہہ رہا تھا, امت رو رہی تھی. عمر فاروق شدید علیل ہیں, خون بہہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد, اس کا پاجامہ, اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی, اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے, لے سجنا سا توڑ آخر تک. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا, صحیح حدیث میں موجود ہے, فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی, میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا, کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے, پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا, یہ بنا رویوں نہیں جے منظوری, تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا, کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی, حضرت صاحب میں جاؤں, جاؤ یہ حکم ہے, لیکن تو محسوس تو کر, لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے, تو دل بھی تو پڑھنا. تو نے محسوس ہی نہ کیا, تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا, تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح, غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر, جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا, تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو, طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر, سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری, من جو لیا, طے جو کر لیا. ایک در پھڑیے, پھر انہوں محکم پھڑیے, پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی, طے جو کر لی, گزار دی عمر, ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم, تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم, سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا, ایک دفعہ صرف, کہ ایک
अवैसे करनी है। ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारों, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोज़े दे दुआले ने गुलाम दियां टोलियां। वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए, हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं। गुलामों की बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे। बरस हुआ था, वो ठीक हो गया। दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हज़रत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछें, उवैस को जानते हो? उवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हज़रत उमर पूछें, उवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हज़रत उवैस खुद ही आ गए। हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। अब ज़रा देखना, निशानियाँ बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे, उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफ़ा कि वहाँ से आएगा। एक दफ़ा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का। एक दफ़ा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी ज़िंदगी पूछा, अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, मैं कूफे के गवर्नर के नाम ख़त लिख दूँ कि उवैस आ रहा है? तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं ज लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन। हम तो पीछे बैठना, बस किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नज़र में हैं आप नज़र में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत उवैस कहने लगे, ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे, उवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ, उवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ, हज़रत उवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे, वापस जाना तो उससे दुआ कराना।
یہ رئیس واپس گئے, حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں, آپ دعا کریں. کہ نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں, آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے, کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں, عمر سے مل کے آئے ہو. دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے. دنیا جو ہوتی ہے نا, دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں, لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ, جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے, جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے, تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں. عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں, عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے. آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا, لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے, صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے. رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے. کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے, کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا, توجہ ادھر ہو جاتی ہے, توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں, کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے, لیکن درجہ زیادہ لے گئے. فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی. انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا. کوئی دلچسپی نہیں تھی, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا. حضرت عمر پہلے پہنچ گئے, میں بعد میں گیا, تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا. اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا. حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا, درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا. حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر, ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا. ڈر جا اللہ سے. اپنا احتساب کرتے, اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں.